رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ گاڑی کھڑے کرتے ہوئے جلدی سے اندر آ گیا۔ باہر ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، سارا دن بارش برستی رہی اور اس وقت بھی ٹھنڈی ہوائیں جسم کو چیر رہی تھی۔ آفس میں آج کام زیادہ تھا اور باس کی میٹنگ تھی اور وہ بھی ہمدانی صاحب کے ساتھ ہی تھا۔ اسی لیے کوشش کے باوجود آتے آتے کافی دیر ہو گئی۔ سردی کی وجہ سے جسم سن ہو رہا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے کوٹ اتار کر لاؤنج میں موجود صوفے پر رکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ گھر میں سب لوگ سو چکے ہوں گے، کیونکہ وہ عصر کے وقت امی کو کال کر کے بتا چکا تھا کہ اس کا آنا دیر سے ہوگا، اسی لیے اس کا انتظار نہ کرتی رہی۔ ان کی جانب سے بے فکر ہو کر وہ سیدھا کچن میں چلا آیا۔ کچن کی لائٹ آن کرتے ہوئے اس نے چائے کے برتن تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنا کر وہ ریلیکس ہونا چاہتا تھا۔ کچھ ٹائم خود کے ساتھ گزارنے کے بعد ایک گہری نیند لینا چاہتا تھا۔ کچھ دردوں کے بعد اس نے اپنے لیے چائے تیار کر لی۔ بھاپ اڑاتے کپ کو لے کر وہ مڑا ہی تھا جب اسے اسٹور روم میں کچھ کھٹکے کی احساس ہوا اور اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسٹور روم کی جانب دیکھا، جو کہ کچن سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اسٹور روم کی لائٹ آن تھی۔ اسے حیرت ہوئی، اس وقت وہاں کون ہو سکتا ہے؟ سب لوگوں کو اس وقت اپنے اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ مارے تجسس کے وہ چائے سمیت اسٹور روم کی جانب چل پڑا۔ گھر میں صرف اس کے قدموں کی آہٹ گونج رہی تھی۔ رات سردی کی شدید لحاف کو لپیٹ کر زمین پر اتر رہی تھی اور ایسے میں اس کے دل میں تجسس کا عجیب سا کھٹکا تھا۔ اسٹور روم کے دروازے پر پہنچ کر اس نے وہ دروازہ دھکیل دیا۔ چر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا اور اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر تو وہ جائزہ لیتا رہا اور پھر چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ اب انداز کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ اسٹور روم میں کھڑا جانچتی ہوئی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ چائے کو لبوں سے لگا کر وہ ہلکے ہلکے سپ لیتا ہوا اس سے پہلے کہ پیچھے مڑ جاتا جب اس خاموشی کو ایک تیز سانس کی آواز نے توڑ دیا اور اسے حیرت ہوئی۔ کوئی یہاں ہے؟ اسے لگا تھا ٹوٹے ہوئے میز کی جانب کونے میں کوئی دبک کر بیٹھا ہے۔ کوئی اور نہیں، شال میں لپٹا ہوا وہ وجود شاید ہادیہ کا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک اسے کنفرم نہیں تھا کہ وہ ہادیہ ہو سکتی ہے۔ کیا یہاں کوئی ہے؟ پوچھتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گیا اور رخ سیدھا اسی کی جانب تھا۔ جب اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ پورے وجود کو اس نے شال میں لپیٹ رکھا، سر پر کیپ لی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی سردی کی شدت سے ہونٹ گہرے نیلے ہو رہے تھے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ہادیہ؟ اس کا انداز نرم تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے ہی اس کی آمد سے خوفزدہ ہو چکی ہے۔ اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر اس نے بڑی بڑی سرمئی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا۔ معصوم آنکھوں میں خوف ہلکے ہلکورے لے رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نمی کی جھلک بھی تھی۔ چائے کا کپ وہیں رکھتے ہوئے وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ اس کی یخ انگلیوں کو گرمائش دے رہا تھا۔ نازک ہاتھ ٹھنڈ کی وجہ سے جمنے کے قریب تھے اور اس کے پوچھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ تھی۔ سفید رنگت میں کھلی ہوئی سرخیاں اسے مزید دلفریب بنا رہی تھی۔ یہ شاید پہلی مرتبہ تھا جب وہ باضابطہ طور پر ایک دوسرے سے یوں اکیلے میں گفتگو کر رہے تھے، ورنہ تو اسے دیکھتے ہی بھاگ جاتے۔ اور جب سے اسے یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ اسے خوفزدہ رہتی ہے، اس نے خود بھی بات چیت کرنا ترک کر دی تھی۔ عمر میں بھی اسے کافی بڑا تھا اور ویسے بھی اس کا رعب پورے گھر پر چھایا ہوا تھا، لہٰذا اسے یہی لگتا تھا کہ شاید رشتے کا اثر شرم و حیا کی وجہ سے وہ اس سے دور رہنا چاہتی ہے، اور وہ بھی چاہتا تھا کہ تب تک وہ صرف خود پر توجہ دے جب تک کہ رخصتی نہیں ہو جاتی۔ نکاح کافی سال پہلے ہوا تھا، اس وقت جب وہ تقریباً 9 سال کی تھی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نکاح کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان جھجک کی دیوار قائم تھی۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، اور میری لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اسے بتا کر وہ وہیں اٹک گئی۔ اس بار ایک بار پھر اپنے نچلی ہونٹ کو باہر نکال کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور حقیقتاً وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو چندا؟ میری طرف دیکھو گڑیا، پلیز رونا بند کرو۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چن کر وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا، اور وہ ابھی بھی سر جھکا کر مسلسل روئی جا رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ آؤ، کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سردی میں اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر بھی اکڑ چکی تھی۔ یہاں پر اسے کھڑا کر کے اس سے بحث کرنا اور اسے فضول ہی لگ رہا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ لگایا، اپنی چائے اٹھائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ پورے حق سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ جائز حق میں ہونے کے باوجود پہلی بار وہ اس کے اتنا قریب تھی کہ وہاں اس کی دھڑکنوں کا شور اس کے کانوں میں بج رہا تھا۔ اس کے یک ٹھنڈے وجود کو اپنے وجود کی گرمی سے لپیٹ کر وہ کمرے میں لے گیا اور فوری طور پر
ہیٹر کو آن کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں گرمائش پھیلنے لگی۔ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے اسے ریلیکس ہونے کے لیے کہا، ہادی پلیز رونا بند کرو، اگر اسی طرح روتی رہو گی تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح اسے پچکار رہا تھا، اور یہ اس کی محبت کا ہی اثر تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں رونا بھولتے ہوئے چائے کو لبوں سے لگا گئی۔ چائے پہلے کی نسبت ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے سکون مل رہا تھا۔ اپنے لیے آرام دہ لباس نکال کر وہ چینج کرنے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ صوفے کے کونے میں دبک کر اپنی سردی کو کم کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چینج کر کے واپس آیا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ کچھ پرسکون ہو گیا۔ بیڈ پر آ جاؤ، یہاں کمبل میں تمہیں سکون ملے گا، اس کے کہتے ہی اس نے سرخ چہرے کو جھکا کر سرنفی میں ہلا دیا۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی موجودگی میں اس کے بیڈ پر بیٹھنے میں وہ کتنی انکمفرٹیبل ہوگی، اسی لیے اسے قریب چلا آیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، تم وہاں کیوں چھپی ہوئی تھی؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ اسے اندازہ تھا زرینہ بیگم اس کے ساتھ کتنا سخت رویہ اختیار کرتی ہیں، اور اس وقت بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید زرینہ بیگم کے ساتھ رویے کی وجہ سے وہ وہاں چھپی ہوئی تھی، یا شاید یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اس کے یوں پوچھنے پر وہ اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھما کر کمرے میں موجود چیزوں کا جائزہ لینے لگا، جیسے کہ گزبزوں کا شکار ہو کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، اور پھر اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر اسے دیکھے گئی۔ اس لمحے کوئی میر وہاج سے پوچھتا کہ وہ اسے کتنی معصوم لگی، اتنی معصوم کہ اس کے رخساروں پر بہتی ہوئی شبنم کو اس نے اپنے لبوں سے چننے کی خواہش کی تھی، لیکن پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیٹ میں بہت درد ہے، اور اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر سختی سے ہاتھ جماتے ہوئے چہرہ جھکا گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سردیوں سے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ وہ پیٹ درد کا شکار تھی۔ اگر تمہارے پیٹ میں درد تھا تو تمہیں اپنے کمرے میں رکنا چاہیے تھا، پاپا کو یا مما کو بتاتی، وہ تمہارے لیے میڈیسن لے کر آتے۔ تم اسٹور روم میں کیوں تھی؟ ایک بار پھر اس نے اپنا سوال دہرا کر اپنی نظروں کو اس کے چہرے پر جما دیا۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کی حدود کو توڑتے ہوئے باہر گرنے لگے۔ اگر بستر خراب ہو جاتا تو ممانی جان بہت ناراض ہو جاتی۔ مجھے لگا کہ مجھے وہیں رکنا چاہیے۔ اس کی بات پر کھٹکتے ہوئے وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ یعنی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ صرف ممانی جان کے خوف کی وجہ سے وہاں تھی؟ کیا یہ پہلی مرتبہ ہے؟ اس نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا، کچھ اس طرح سے بات کر رہا تھا کہ وہ ہر ایک سے خوفزدہ ہو جانے والی لڑکی اس کے سامنے کھل کر اپنی حالت کا اظہار کر رہی تھی۔ نہیں، دوسری دفعہ، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا اور ممانی جان ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے شکر کی سانس لی، یعنی وہ بنیادی سامان سے واقف تھی۔ کیا تمہارے پاس تمہاری ضرورت کا سامان ہے اور تم اسے استعمال کرنا چاہتی ہو؟ وہ اب اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ جی، اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی برآمد ہوئی، جو مشکل میر وہاج کے کانوں تک پہنچی۔ ٹھیک ہے، اب تو پریشانی کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر تم قہوہ لینا چاہو تو میں تمہارے لیے بنا کر لاتا ہوں، یا پھر تمہارے لیے انڈا بوائل کر دوں تو درد میں آرام آ جائے گا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے اپنے لپیٹ میں لے کر وہ اسے پوچھ رہا تھا، اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اسے لا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے کمبل میں اسے لپیٹ دیا۔ پہلے کی نسبت اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں گرمائش کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور سکون اس کے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گرم چائے، گرم پانی کا ایک گلاس تھا اور چند ٹیبلٹ جو اس نے اس کی شفاف ہتھیلی پر رکھ دی۔ ٹیبلٹس لیتے ہوئے اس نے ایک مشکور نگاہ وہاج کے چہرے پر ڈالی اور بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگا لی۔ تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، آئی ہوپ کہ تمہیں آرام مل جائے گا۔ نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے اس نے اسے اطمینان دلایا، جس کی سرمئی آنکھیں پہلے ہی سرخ ڈوروں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ رات اس قدر گزر چکی تھی کہ اب جب تھوڑا سا سکون ملا تو نیند اس پر بڑی شدت سے حاوی ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہا تھا، اسے ابھی اپنے کمرے میں جانا تھا، وہاں جا کر لیٹ جاتی، یہاں تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن نیند کا خمار کچھ اس طرح سے ٹوٹ کر برسا کہ کچھ ہی منٹس میں وہ گہری نیند سو گئی، اور اس کے پرسکون چہرے پر ایک اطمینان بھری نظر ڈال کر وہ بھی اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں دوسرے کے اس قدر قریب تھے۔ پھپھو کی وفات کے بعد دادا جان نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سکندر صاحب کو اسی سوگ میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، انہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ سکندر صاحب جہانگیر صاحب کے بھتیجے تھے۔ تقریباً نادیہ بیگم کی وفات کے 4 سال بعد سکندر صاحب نے ایک بار پھر شادی کر لی، لیکن دادا میاں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اپنی نواسی کو وہ اپنے گھر لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ سوتیلی ماں کی عذاب کا شکار رہے۔ جہاں سے رشتہ طلب کیا تھا ان کی بھی شرط یہی تھی کہ وہ بچی نہیں پالے گی۔
اپنی اکلوتی بیٹی کی نشانی کو وہ کسی کے ہاتھوں رائیگاں نہیں ہونے دے سکتے تھے، اسی لیے اسے اپنے گھر لے آئے اور یہاں اپنی نظروں کے سامنے ہی اسے رکھا۔ اسی وقت وہ تقریباً 9 سال کی تھی۔ انہوں نے سکندر صاحب سے خود وحاج کے رشتے کے متعلق بات کی اور وحاج کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کی عمر میں تقریباً 8 سال کا فرق تھا، لیکن وہ رشتے کی نوعیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ سلطان صاحب کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کی بھانجی کسی دوسرے کے لیے بوجھ نہ بن جائے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی اور یوں 9 سالہ ہادیہ سکندر کو ہادیہ وحاج علی بنا دیا گیا۔ ہو سکتا تھا سب کچھ نارمل رہتا، لیکن جب وہ اس گھر میں آئی، زرینہ بیگم نے اس کے ساتھ نفرت سے بھرا ہوا رویہ اختیار کیا۔ پہل تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بقول ان کے جہانگیر صاحب نے ان کے اکلوتے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ وہ سارے خواب پورا کرنا چاہتی تھی جو خواب ایک ماں اپنے بیٹے کی پیدائش پر ہی سجا لیتی ہے، لیکن یہ فیصلہ اور یہ رشتہ انہیں ہرگز قبول نہیں تھا۔ ایک ایسی لڑکی جس کے سر پر کوئی وارث نہیں تھا، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے ہادیہ سے وہ بیر پال لیا کہ علمان بات بات پر اسے ذلیل کرنا، چھوٹی سی عمر میں گھر کے سارے کام کاج کروانا، حتیٰ کہ وہ آج کے حوالے سے اس کے ذہن میں ایسا خوف و ہراس پیدا کر رہا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ دور رہتی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ کبھی وحاج اور ارد گرد پر نظر آئی تو وہ اتنا برا سلوک کریں گی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گی، اور اسی لیے ایک گھر میں رہتے ہوئے کبھی اس نے وہاں سے بات تک نہیں کی۔ جہانگیر صاحب اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلطان صاحب کی محبت بھی مان پڑ گئی۔ عورت کی باتوں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلسل ایک ہی حوالے سے بات کرتی رہے تو مرد کو کچھ نہ کچھ بدگمان کر دیتی ہے، چاہے وہ اس زبان سے برا بھلا نہیں کہتے، لیکن اب اس کے معاملے میں بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ان کا رویہ اچھا تھا، لیکن پھر بھی زرینہ بیگم کو وہ کبھی قابو نہیں کر پائے، اور یہی وجہ تھی کہ زرینہ بیگم کی نفرت اور تشدد بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات وہ پرسکون ہو کر اس کے پہلو میں لیٹی رہی۔ جس شخص نے پورے حق سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا، اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنا، نکاح ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ وہ خوف میں مبتلا ہو جاتی، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی معصومیت کو رون دے۔ صبح جس وقت وہ بیدار ہوا، اس وقت بھی اس کی جانب پشت کی ہے۔ وہ بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ احساس دل فریب تھا کہ وہ اس پر اعتماد کرتی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے اس پر اعتماد کر کے اس کے پہلو میں لیٹی رہی۔ چاہے اس کی بیوی تھی، لیکن پھر بھی پہلی مرتبہ جھجک و شرم و حیا آڑے آ جاتی ہے، لیکن اس کا انداز پر اعتماد تھا، اور اسے اپنے رشتے میں یہی اعتماد تو چاہیے تھا۔ پہلی بار اس نے جھکتے ہوئے آہستگی سے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ ایک دل فریب احساس اس کے ذہن میں سرایت کر رہا تھا، یعنی وہ اس کی ملکیت تھی۔ صرف اس کی سفید رنگت میں بے تحاشا سرخیاں گھری ہوئی تھیں، چہرے پر سکون تھا، بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، اور سفید ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اس نے رخسار کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کافی دیر وہ اس کے دل فریب چہرے کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے تیاری کی۔ آج ایک بار پھر اس کی ضروری میٹنگ تھی۔ بہتر تو یہی تھا کہ وہ اسے بیدار کر کے اپنے کمرے میں بھیج دیتا، یا صبح کے آغاز سے پہلے ہی اسے اپنے کمرے میں بھیج دیتا، لیکن اسے لگتا تھا کہ گھر کے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، وہ بتا دے گی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ اس بات کو اس نے اگنور کرتے ہوئے اسے وہیں سونے دیا، اور خود ناشتہ کرنے کے بعد سب کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ زرینہ بیگم کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ آج وہ اتنا دیر تک کیسے سوئی رہی۔ طبیعت چاہے جیسی بھی ہوتی، صبح ناشتے کی میز پر اسے ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ لگانا ہوتا، اور تبھی ان کی انا کو تسکین ملتی۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر لیتی کہ وہ بیدار ہو جائے اور وہ مالکین کی حیثیت سے ابھی تک سوتی رہے۔ سلطان صاحب کا بھی کوئی ضروری کام تھا، اسی لیے وہ بھی فوراً ہی نکل گئے۔ ناشتے کے بعد جہانگیر صاحب نے اس کے متعلق پوچھا تھا، اور زرینہ بیگم نے انہیں کمرے میں بھیجتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، اسے وہ ابھی کچھ دیر تک جگا دے گی۔ آج وہ اچھی طرح سے اس کی کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی، تبھی ذہن میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے اسے جگانے کی غرض سے جیسے ہی چڑیاں چڑھتی ہوئی کمرے کی جانب گئیں، وہ اسے انہیں وہاں کے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس نے ارد گرد بھی نہیں دیکھا، بس اپنی شال کو ہاتھوں میں اٹھائے وہ جلدی سے اس کے کمرے سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جس وقت وہ اپنے کمرے کی جانب مڑی، ان کی عقابی نظروں نے اس کی شرٹ پر لگے ہوئے ان سرخ دھبوں کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا، اور تبھی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ وہ رات بھر ان کے بیٹے کے کمرے میں رہی۔ بدگمانی اور شک کی ایک دبیز تہ ہے ان کے ذہن پر جم گئی، اور
پھٹی پھٹی نظروں سے وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اپنے کمرے میں غائب نہیں ہو گئی۔ ایک شدید غصے نے ان پر حملہ کیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ رشتہ جسے وہ کبھی آگے بڑھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ رشتہ جو انہیں ہر حال میں توڑنا تھا، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہی مکمل ہو گیا۔ اور اسی بات اور اسی غصے نے ان کی ضد کو پورا ہوا دی۔ وہ فوراً اس کے کمرے میں چلی گئی۔ دھاڑ سے کھلتے ہوئے دروازے کے باعث واش روم میں ہی اس کا دل دہل گیا۔ 1 منٹ سے پہلے باہر آؤ، اس سے پہلے کہ میں اندر آ کر تمہارا حلیہ بگاڑ دوں۔ سرینہ بیگم کی سخت آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں آ رہی ہوں ممانی جان، بس 2 منٹ۔ اور وہ چلے پیر کی بلی کی طرح ٹہلتے ہوئے اپنے اندر کی فرسٹریشن کو کم کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا، دھلا ہوا چہرہ، لیکن چہرے پر گہرا خوف تھا۔ سرینہ بیگم فوراً اس کی جانب بڑھی اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ کہاں تھی تم؟ رات بھر ان کی سخت جائزہ لیتی ہوئی نظروں کا اثر تھا کہ نظریں جھکاتے ہوئے وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے پوچھا کہاں تھی تم؟ کیا تم رات بھر وہاں کے کمرے میں تھی؟ کیا کر رہی تھی تم وہاں کے کمرے میں؟ ان کے سوالات پر اس نے اپنے خوف زدہ دل کو گویا مٹھی میں تھام لیا تھا۔ کانپتی ٹانگوں کی وجہ سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل تھا۔ وہ ان کے کمرے میں سو گئی تھی۔ طبیعت سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، انہوں نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ کہاں ہیں تمہارے وہ کپڑے جن پر تمہاری بد کرداری کے داغ لگے ہوئے ہیں؟ میں پھینکوں گی تمہاری نانا کے سامنے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ تم کون سے بھول کھلا چکی ہو۔ میرے بیٹے کو قابو میں کرنے کے لیے تم نے اپنی عزت کو گروی رکھ دیا، اپنی ماں سے بھی گھٹیا نکلی۔ بد کردار لڑکی، وہ چیخ پڑی اور چیختے ہوئے واش روم میں گئی جہاں چھوٹی سی بالٹی میں اس کے کپڑے پڑے تھے۔ وہ شاید انہیں دھونے کا ارادہ رکھتی تھی، اسی لیے بالٹی میں انہیں ڈبو کر رکھا۔ تم تو حد سے زیادہ چلاک نکلی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ تم صحیح سہمی ہوئی چڑیا کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ میرے بیٹے کو قابو میں کر لیا، اس کے ساتھ رات گزار لی۔ تم نے اس کے بازو کو موڑ کر اس کی پشت پر ٹکاتے ہوئے وہ چیخ رہی تھی اور وہ ہر بات سے انجان بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ نہیں ممانی جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میری بس طبیعت خراب تھی۔ وہ صفائیاں دیتی رہ گئی، لیکن انہوں نے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر دھکا دیا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اگر تم نے اپنی زبان سے ابا جی کے سامنے اس بات کا اقرار نہ کیا تو سمجھ لینا میں تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کو ڈال دوں گی۔ کھڑے کھڑے تمہیں وہ ہاتھ سے طلاق دلوا کر اس کنویں میں پھینکوں گی جہاں سے تم ساری زندگی واپس نہیں نکل پاؤ گی۔ اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ممانی جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہاج نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو بس… میری بات غور سے سنو۔ اس کے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے انہوں نے اس کی بات کو درمیان میں ٹوک دیا۔ تم ابا جی کے سامنے خود بتاؤ گی کہ تم خود وہاج کے کمرے میں گئی تھی اور اس خواہش کا اظہار کیا اور وہ سب کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی بد کرداری کا ثبوت اپنے نانا کو اپنی زبان سے دو گی، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گی، جانتی ہو نا؟ اس کی گردن کو دبوچ کر انہوں نے چیختے ہوئے پوچھا اور اس نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی ایسے ہی کہوں گی، میں ایسے ہی کہوں گی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس وقت اس پر رحم کھا لیتا، اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتا، ممتا کا احساس دلاتا، لیکن سرینہ بیگم کے سارے احساسات اس کے لیے مر چکے تھے۔ وہ تو اس انسان نہیں سمجھتی تھی کو جا کے اپنی بیٹی سمجھنا، اور پھر جو کچھ اس نے سوچا تھا ایسا ہی ہوا۔ شام تک گھر میں ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ انہوں نے ہر ایک کو بتا دیا کہ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ رات گزار کر اپنے بد کرداری کا ثبوت دے چکی ہے، اور وہ پورا دن ہی اپنے کمرے میں بند رہی۔ ملازمہ دوپہر کا کھانا رکھ کر گئی جو اس نے زہر مار کرتے چند لقمے حلق سے اتارے۔ آخر پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے بھی ایندھن دینا پڑتا ہے۔ اسے بس خوف تھا وہ نانا میاں کے سامنے کیا کہے گی، وہاج پر کس طرح الزام لگائے گی، اور اگر زرینہ بیگم کی بات نہ مانتی تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک اختیار کریں گی۔ اس بات کا بھی اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ باہر سے چیخنے کی آوازیں متواتر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ آپ کو بڑے صاحب کے کمرے میں بلایا جا رہا ہے۔ اس کا دل کانپ گیا۔ وہاج یقیناً گھر میں آ چکا تھا اور وہ بھی اس ہنگامے سے باخبر ہو چکا تھا۔ روتی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، سر بری طرح چکرا رہا تھا، سر چہرہ خوش لب، لیکن یہاں اس کی حالت پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس سے وہ رحم کی بھیک طلب کرتی اور اسے رحم دے دیا جاتا۔ اس پر وہ الزامات لگائے جا رہے تھے جو بالکل غلط تھے۔
بالکل مشکل سے وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی اپنی ٹانگوں کو گھسیٹ کر جہانگیر صاحب کے کمرے تک گئی۔ اس نے دروازے کو دھکیلا۔ اندر سب لوگ اس کے منتظر تھے۔ سرینا بیگم لال چہرے کے ساتھ سنجیدہ تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک کونے میں بازو پشت پر باندھے وہاج کھڑا تھا، جو شاید بدمزہ تھا۔ صوفے پر سلطان صاحب بیٹھے تھے، جن کے چہرے سے بھی پریشانی ٹپک رہی تھی، اور بیڈ پر نیم دراز نانا میاں شاید اس کے منتظر تھے۔ لو آ گئی، اب اپنی لاڈلی سے ہی پوچھ لیں۔ میرا تو کسی کا اعتبار نہیں۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے انہوں نے اپنی زبان کا زہر اگلا۔ تم خاموش رہو سرینا بیگم، ابا جی خود بات کر لیں گے۔ اس نے ایک گہری نظر وہاج کے چہرے پر ڈالی۔ وہ بڑی بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ اسے لاکھوں امیدیں ہوں، لیکن پھر بھی اس کے سامنے شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اسے اس وقت کٹہرے میں آنا پڑا۔ جو کچھ تمہارے ممانی جان کہہ رہی ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بھلے ہی نکاح ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی جہانگیر صاحب کی آواز ہاری ہوئی تھی۔ وہ کچھ شکستہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر ہادی باری باری سب کے چہرے کو زرینہ بیگم کی وارننگ دیتی ہوئی نگاہوں سے اس کی سرمئی آنکھیں ٹکرائیں اور اس نے فوراً پلکوں کو جھکا لیا۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھر گئیں، پورا جسم کانپ اٹھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھیں اور اگلی ہی لمحے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب کچھ ثابت ہو گیا۔ زرینہ بیگم کے چہرے پر جیت کی چمک پھیل گئی۔ ساری بات اپنی زبان سے بتاؤ۔ ابھی ابا جی کو کہ تم خود وہاج کے کمرے میں گئی تھی، تم نے اپنی حدود کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے انہوں نے مزید جہانگیر صاحب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کا سرخ چہرہ، اسے لگ رہا تھا وہ یہیں گر جائے گی۔ خوف کی خطرناک لہریں اور گرد پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی کیسے کسی کے ذات سے اس قدر نفرت کر سکتا ہے کہ اسے یوں نشانہ بنا کے ہر ایک نظروں سے ہی گرا دے؟ اور اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، جو اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حیرت اور بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تم کیوں اتنی خوفزدہ ہو ہادی؟ پلیز بتاؤ دادا جان کو کہ تمہاری ضرورت ٹھیک نہیں تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں تمہیں اسٹور روم سے اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا، پلیز۔ وہ التجا کرتا رہ گیا، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی۔ زرینہ بیگم اس روز جیت گئی۔ گھر میں ایک نے بے اعتبار کر لیا تھا کہ وہ اور وہاج وہ سب کچھ کر چکے ہیں جو رخصتی سے پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان دونوں نے اپنی حدود کا خیال نہیں رکھا اور جہانگیر صاحب سخت غصے میں تھے۔ وہ ہر ایک کو یقین دلا دلا کر تھک چکا تھا کہ وہ اس وقت ہار گیا، جب اس نے اپنی بیوی نہیں اس کے ذات کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس دباؤ کا شکار ہے، لیکن اسے اپنی نیک نیتی کا اتنا بڑا اجر ملا، یہ بات اسے دکھ کا شکار کر رہی تھی۔ جہانگیر صاحب نے بات ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر ان کی رخصتی رکھ دی جائے۔ چند مہمانوں کو بلا کر اسے باقاعدہ طور پر رخصت کر کے وہاں کے کمرے میں بھیج دیا جائے گا، تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے۔ جو کچھ زرینہ بیگم نے چاہا تھا وہ انہیں بھی حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے تو سوچ لیا تھا کہ اسی بات کا بتنگڑ بنا کر وہ بات کو طلاق تک لے آئیں گی اور وہاج کو اتنا بدگمان کر دے گی کہ وہ رخصتی سے ہی انکار کر دے، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شدید ذہنی دباؤ اور غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بار بار اسے ہادیہ کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے خلاف گواہی دے سکتی تھی؟ 4 لوگوں کے درمیان اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو کیا تھا؟ اس نے تو ایک بار بھی شوہر ہونے کے باوجود اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ غصہ جب ہاتھ سے بڑھا اور بات ضبط کی حدوں سے نکل گئی تو وہ بفرے ہوئے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ دھاڑ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اس کے قریب آ گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کس دشمن کا حساب نکالا ہے مجھ سے؟ آخر میں نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا؟ تم نے مجھے دادا جان اور بابا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے وہاج کے دونوں ہاتھوں کو پکڑنا چاہا، لیکن وہاج نے سختی سے اپنے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ تمہیں اتنا ہی شوق ہے میرے ساتھ رات گزارنے کا تو تیار ہو جاؤ۔ جس روز رخصت ہو کر آؤ گی تمہارے سارے شوق پورے کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں اس بات کی سزا ضرور دوں گا کہ تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا کر میرے کردار کو داغدار کر دیا۔ میری محبت اور توجہ کا یہ صلہ نہیں بنتا تھا۔ وہ بے تحاشا اس کے قریب آ کر جھکتے ہوئے بات کر رہا تھا اور اس کی تیز سانسیں ہادیہ کے چہرے کو جلا رہی تھی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ جس کیفے سے گزر رہی تھی اس کیفے سے نکل پانا ہی تو مشکل تھا۔ اسے کیا بتاتی کہ یہ سارا کھیل اس کی ماں کی طرف سے رچایا گیا
جس کھیل میں وہ بھی بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ وحاش نے مکمل طور پر اس سے بات چیت بند کر دی اور ساتھ ہی ساتھ سرینا بیگم اسے مزید بدگمان کرتی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی شادی کی تیاریوں میں انوالو نہیں کیا، اسے مارکیٹ لے جا کر اس کی مرضی کی کوئی چیز نہیں خریدی، بلکہ ہر چیز اپنی مرضی سے خریدی۔ ساتھ ہی ساتھ ہر پل اسے یہ بھی احساس دلاتی رہی تھیں کہ وہ کبھی بھی جیت کا جشن نہ منائے، کیونکہ وہ اسے زیادہ دیر اسے وہاں ٹکنے نہیں دے گی۔ اس کے بیٹے کی زندگی میں کسی خاندانی اور اچھی لڑکی کو لا کر اس کا صفایا کر دیں گے۔ ساری زندگی وہ کسی کونے میں پڑے گی، سلگتی رہ جائے گی، اور دن بدن اس کی امید کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہاں آج کبھی اس بدگمانی کو ذہن سے نکال پائے گا، کبھی اس رشتے کی طرف قدم بڑھائے گا یا نہیں، اور اگر بڑھا بھی لے گا تو زرینہ بیگم اسے کبھی نہیں بسنے دیں گی۔ یہ نفرت کبھی بھی ان کی جان نہیں چھوڑے گی۔ شدید طور پر مجبور ہو جاتی تو گھٹنوں پر سر ٹکا کر بری طرح رو دیتی۔ اسے پروردگار کی ذات کے علاوہ اسے کسی کا سہارا حاصل نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہمارے بڑے نفرت میں ہر حد پار کرتے ہوئے ہمیں عین جوانی میں ہی بڑھاپے سے آشنا کروا دیتے ہیں۔ ہم ذہنی اذیت میں مبتلا ہو کر موت کی بھیک مانگتے رہ جاتے ہیں۔ ہر گزرتا ہوا دن اسے اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے تو ابھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا اتنی جلدی وہ وہاج کے نام ہو جائے گی، اتنا جلدی سب کچھ ہو جائے گا۔ جہاں تک ممکن تھا اس کے باپ نے بھی مدد کی۔ مایوسی اسے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ اس روز مہندی کا ایک چھوٹا سا فنکشن تھا۔ زرد کلر کے شرارے میں بالوں میں کرل ڈال کر ہاتھوں میں گجرے پہنے وہ حسین لگ رہی تھی، بالکل لائٹ سا میک اپ۔ باقی کزنس اسے پھولوں سے بنے ہوئے جھولے ملا کر وحاش کے پہلو میں بٹھا گئی، اور وہ بس کسی مورت کی طرح اس کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ نہ ہی وحاش نے اس کی جانب توجہ دی اور نہ ہی وہ خود سے اسے متوجہ کر پائی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بیوٹیشین کو بلا دیا گیا۔ جیسے ہی رسم ختم ہوئی، بیوٹیشین نے اپنی مہارت سے اس کے بازوؤں کو مہندی سے بھرنا شروع کر دیا۔ ہتھیلی پر سجا ہوا وحاش کا نام اتنا دلکش لگا کہ وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ سرینا بیگم جس وقت کمرے میں داخل ہوئی، وہ مہندی لگوا کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنی بہو کے طور پر تسلیم نہیں کروں گی، تمہیں صرف اور صرف میری نفرت سے گزرنا پڑے گا، وہ کہہ گئی تھیں، اور ان کے قریب آ کر وہ رو پڑی۔ مومانی جان، خدا کے لیے ہر نفرت کو ختم کر دیں، پلیز میرے کو سچ سچ بتا دیں، میری زندگی برباد نہ کریں۔ اور اس نے بھی لگتے ہوئے التجا کی، اور انہوں نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ ممکن ہی نہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں اپنے من پسند بہو لے کر آؤں جو اسے ڈیزرو کرتی ہو۔ اسے کھری کھری سنا کر واپس پلٹنے لگی اور پھر ایک نظر اس کی مہندی پر ڈالی۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر سجے ہوئے وحاش کے نام کو انگلی سے مٹا دیا۔ وہ تکلیف سے آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ کاش اس کے باپ نے اسے کبھی یہاں نہ چھوڑا ہوتا، لیکن کاش کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ عروسی لباس میں وہ اس کے پہلو کو چار چاند لگا گئی۔ دونوں نے گویا ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ کزنس کے بھرپور اصرار پر وحاش نے پلٹتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلا ہوا جاری دار گھونگھٹ الٹ دیا۔ کافی دیر اس کے دلکش چہرے کو دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ معصومیت اور حسن کا امتزاج بیوٹیشین کے مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اسے نکھار کر رکھ دیا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن میں صرف امید پھیلی ہوئی تھی، وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ رخصتی کیا ہی تھی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جانا، لیکن دل میں پھر بھی اندیشے تھے، آنے والے وقت کے خدشے تھے۔ بہو کی طرح کوئی بھی رسم نہیں نبھائی گئی، بس چپ چاپ اسے لا کر وحاش کے بیڈ پر بٹھا دیا گیا، جو ہلکا پھلکا سرخ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ مومانی جان نے کہا تھا کہ جس روز وہ ان کے بیٹے سے اپنا حق وصول کرے گی، اس روز ہر حق سے محروم ہو جائے گی، اور مومانی کا بیٹا تھا جو اسے اتنا بدگمان ہو گیا تھا کہ نظر ملانے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ کل وہ اس بیڈ پر کسی اور حیثیت سے تھی، اور آج وہ بغیر کسی سے ڈرے اپنی حکمرانی کی دھاک جمائے بیٹھی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر اسے سجی ہوئی وجود پر ڈال کر رخ موڑے گھڑی اتار کر آئینے کے سامنے رکھی اور کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ کافی دیر وہ انتظار کرتی رہی، جبکہ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹا نہیں۔ تمہاری پائر اور تمہاری چوڑیوں کی آواز مجھے ڈسٹرب کرے گی، لہٰذا بہتر ہے اتار کر سو جاؤ، یہ نہ ہو کہ کل لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کے لیے تمہیں نیا بہانہ مل جائے۔ اس کا تو پورا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان وہ اندھے کی دیوار حائل ہو چکی تھی، جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس نے وحاش کے کندھوں پر رکھا اور وحاش نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے قریب مت آنا، کوشش بھی مت کرنا کہ میں دوبارہ تم پر اعتماد کروں گا۔ تمہارے حسین اور معصوم چہرے کے پیچھے چلا کر
بھیانک راز چھپے ہیں جنہیں مجھ جیسا شخص کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ بھری بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری بات تو سن لیں ایک بار، اس نے دہرایا، اور وحاش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ جتنا سننا تھا سن چکا ہوں۔ تم جیسی ڈرامے باز لڑکیاں زندگی میں آ کر صرف زندگی برباد ہی کرتی ہیں۔ بس اس روز اس نے اپنی عزت گمانی اور انا میں اس حسین رات کو بھیانک بنا دیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ اسے دستیاب ہونے کے بعد اسے دور چلا جائے گا، اتنا دور کہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے پا نہیں پائے گی۔ صبح سویرے وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا، حالانکہ سب نے منع کیا تھا، لیکن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ وہ دکھی نظروں سے بس اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب زرینہ بیگم نے اس کا بازو گھسیٹا اور اسے لا کر کچن میں پٹک دیا۔ دلہنوں کی طرح کسی اور کو ناز نخرے دکھانا، آج کے بعد رضیہ سے زیادہ کام تم کرو گی، کیونکہ میں رضیہ کی تنخواہ کم کر رہی ہوں اور کام کا بوجھ بھی۔ زرینہ بیگم نے تو کاموں کا ایک بوجھ اس کے کندھے پر لاد دیا۔ وحاش کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ کچن میں پھنسی ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس نے وحاش کی ہر ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں سے پورا کرنا خود پر سمجھا تھا۔ وہ چاہتی تھی چاہے وہ بدگمان رہے لیکن اسی کا رہے، کیونکہ زرینہ بیگم سے کچھ بعید نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ یوں ہی ناراض پڑتا، لیکن گزرے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بہتری آ رہی تھی۔ اب اس کی باتوں کا جواب دے دیتا، اس کی بات سن لیا کرتا، لیکن اس کے قریب آنے سے گریز کرتا۔ ہفتہ گزر چکا تھا ان کی رخصتی کو، اور بدقسمتی اس قدر حاوی تھی کہ اس نے ایک شام بھی اس شخص کے ساتھ اکیلے نہیں بتائی۔ اس روز وہ کچن میں کام سمیٹ کر کمرے میں جا رہی تھی جب زرینہ بیگم کے کمرے میں آنے والی ہلکی آوازوں پر اس کے قدم جم گئے۔ یہ رشتہ اس کے لیے صرف ایک انا کا مسئلہ ہے، تم ابھی بھی نہیں سمجھ رہی؟ میں چاہتی ہوں کہ تم دوسری شادی کرو۔ میری مرضی سے۔ اس کا دل کانپ گیا، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے گئے۔ سلطان صاحب اس وقت جہانگیر صاحب کے کمرے میں تھے اور وہاں زرینہ بیگم کے پاس اکیلا۔ اس نے تمہیں لوگوں کی بھیڑ میں بدنام کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، تم شوہر ہو لیکن ایک بار بھی تمہیں قریب نہیں آنے دیا۔ امیز کا قصور نہیں ہے، میں نے خود اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ سزا اس کے لیے کافی ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہاں کھڑے ہو کر دل جلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زرینہ بیگم اسے وہ آخری سہارا بھی چھیننے جا رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بھلا وہاں سے دستبردار ہونا آسان تھا؟ ہرگز نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری شادی کرنے میں حرج نہیں، تمہیں صرف نکاح کرنا ہے۔ تمہاری خالہ سائرہ کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، ایک نکاح اب آپ کی مرضی سے اور ایک نکاح اگر میری مرضی سے ہو جائے گا تو۔ اور وحاش نے منہ موڑ لیا۔ میرے بس میں نہیں ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو وہ مقام نہیں دے سکتا۔ وہ ہار گیا، اور زرینہ بیگم کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا۔ وہ بس زہر بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی جب وہ کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آیا۔ بھیگی بھیگی پلکوں کو وہ اس شخص پر جمائے کھڑی رہی۔ وہ اسے کبھی نہیں کھو سکتی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر، اب میری زندگی میں وہ خسارہ ہوں گے جس سے میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اگر دستبرداری لازم ہو تو پھر میری سانس ہی مکر جائے گا، اس نام کو اپنے نام سے جدا کر دیجیے گا۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، اور پہلی مرتبہ وہ اس کی یوں شدت سے رونے پر پگھل گیا۔ تمہاری زندگی میں میں کوئی عام مقام نہیں رکھتا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ اس کے ہاتھوں میں اربوں سے دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ کاش آپ ایک بار میرا یقین کر لیں، میں کس قدر مجبوری میں پھنسی ہوئی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کے کمرے میں ایک رات سونے کا خسارہ آپ کو کھونا ہوگا۔ وحاش کی بات سو گئی، وہ اس کے جذبات کو جگا رہی تھی، اس کے احساسات کو جگا رہی تھی۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے اس کے چہرے کو بے تحاشا قریب کر کے وہ اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ بھلا اس کے لیے آسان تھا؟ وہ لڑکی جو پچھلے اتنے سالوں سے اسے وابستہ رہی، چاہے بات چیت نہیں ہوتی تھی لیکن دل اپنی پاگل یوں حد سے گزر جاتا کہ ایک ایسے شخص کو چاہنے لگتا جس سے منسوب ہو، جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا ہو۔ سن لے، اس کی جانب بھمکتا چلا جاتا، اپنے پیروں کو اوپر کیے اس کی لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑ کر اسے پاگل کرتی جا رہی تھی، اور وہ پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ سارے وہم، سارے بدگمانیاں پس پش ڈال کر ایک دوسرے پر اپنے حق کو تسلیم کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ زرینہ بیگم کو بیٹے کی جانب سے جو ہار ملی تھی وہ کبھی بھی اس ہار کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ اگلا پورا دن وہ اپنے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے وحاش کا نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں اتنی آسانی سے ان سب چیزوں پر ناک کی طرح مسلط نہیں ہونے دوں گا۔
شدید غصے اور جھنجھلاہٹ میں وہ اپنا آپا ہی کو بیٹھی. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہادیہ کا گلا گھونٹ کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی. میر وحاش کی زندگی سے نکال کر اپنے بیٹے کے لیے اپنی مرضی سے بہو لے کر آتی. ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے ایک دوسرے کے بے تحاشا قریب ہو کر انہیں مسکرا کر ذہنی اترتے ہوئے دیکھا. ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آج ہادیہ کے چہرے کی رنگت ہی اور تھی اور ان کا بیٹا بات بات پر مسکرائے جا رہا تھا. ناشتہ خوشگوار ماحول میں ہوا لیکن انہوں نے اپنے لبوں پر چپکا قفل لگائے رکھا. سارے کام مکمل کرنے کے بعد جس وقت وہ اپنے کمرے میں گئی، نہا کے فریش ہوئی، اپنے لیے بہترین لباس نکالا اور بالوں کو سلجھا رہے تھے جب سرینا بیگم کمرے میں داخل ہوئی. تو آخر تم جیت گئی، میرے بیٹے کو پا لیا تم نے اور اب اپنی قسمت پر نازا کھڑی ہو. اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. اس نے پلٹ کر ایک نظر زرینہ بیگم کے چہرے پر ڈالی. اسے یقین ہو چکا تھا اگر اپنے لیے خود نہیں کھڑی ہوگی تو یہ حق ہمیشہ کے لیے اسے چھن جائے گا. اس نے ہلکا سا مسکرا کر ان کے چہرے کو دیکھا. آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کا بیٹا مطمئن ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ ماں باپ تو صرف اولاد کا سکون چاہتے ہیں. اور انہوں نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچنا چاہا. اس نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. نہیں ممانی جان، اب اور نہیں، بس کریں، رہنے دیں. نفرتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھ لوں گی میں تمہیں. یاد رکھنا. تم غصے میں اسے دھمکی سے نوازتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی. یہ تقریباً شام کے قریب کا وقت تھا جب وحاش داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا. یوں لگ رہا تھا جیسے کہ انہوں نے نہ جانے کتنی دیر سے یہ منصوبہ بنایا ہو. سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے ہادی کو آواز دی. وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکلی اور ان کے قریب آئی. حیرت سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی. جب انہوں نے محسوس کیا تھا کہ وحاش اندر داخل ہو رہا ہے، وہ بالکل ان کے سامنے تھا. نامحسوس طریقے سے انہوں نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے پیر کو موڑ کر گری. ہادیہ ہکا بکا رہ گئی. اس نے فوراً انہیں پکڑنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی وہ سیڑھیوں سے پھسلتی چلی گئی. یہ ان کا پلان تھا. وہ وحاش کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ہادیہ نے انہیں دھکا دے دیا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس بڑھاپے میں اپنے وجود کو سنبھالنا کس قدر مشکل ہوگا. وہ بری طرح سیڑھیوں سے گری اور چلاتے ہوئے ہادیہ ان کی جانب دوڑی. ان کے ماتھے پر بڑا گہرا زخم آیا. سرخ سیال فرش پر بکھرتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹانگ میں اٹھنے والے شدید درد نے انہیں ساکت کر دیا. اتنی اونچائی سے گرنے پر وہ اپنے حواس کھوتی چلی گئی. آخری بار انہوں نے ہادیہ کو خود پر جھکتے ہوئے دیکھا. وحاش نے انہیں اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا. کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں دیا. اس نے فوراً انہیں ہاسپٹل مکمل منتقل کر دیا تھا. ان کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور ساتھ ہی ماتھے پر آنے والے زخم پر ٹانکے لگا دیے تھے. صبح تک وہ ہوش میں آ گئی. رات بھر انہیں سکون اور ادویات کے زیر تحت سلایا گیا. ان کا پورا وجود درد سے بھی بے حال تھا لیکن پھر بھی وہی اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ پروردگار نے وہ ڈرامہ حقیقت میں بدل دیا. انہوں نے سوچا تھا کہ وہ بس تھوڑا سا گریں گی اور پھر چیختے ہوئے سارا الزام ہادیہ پر لگا کر وحاش کی نظروں میں اسے گرا دیں گی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ قدرت اسے اپنے کھیل کے طور پر بدل سکتی ہے. بے شک وہ بڑی چال چلنے والا ہے. انہیں ڈسچارج کر کے گھر میں لایا گیا. اس نے رضیہ کو محسوس کر دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف زرینہ بیگم کا خیال رکھے. گھر کا سارا کام بہت سنبھال لے گی کیونکہ اسے اندازہ تھا زرینہ بیگم کبھی بھی اس کے ساتھ کو اریٹیٹ نہیں کریں گی. جب انہیں درد ہوتا تو وہ چلانے لگ جاتے. غصہ کرنا، رضیہ کو گالم گلوچ، صبر نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ان کے اندر تھی. اور رضیہ 3 ہی دنوں میں اکتا گئی. اس نے کہہ دیا تھا وہ زرینہ بیگم کو نہیں سنبھالے گی. چاہے تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے. ان کے لیے آسان نہیں ہے. رات بھر جاگنا، زرینہ بیگم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا اور اس کے باوجود بھی ان سے باتیں سننا. کوئی بات نہیں، آپ گھر کے کام کاج سنبھال لیجیے گا. ماما جان کو میں خود دیکھ لوں گی، اس نے اطمینان سے کہہ دیا. زرینہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی. محتاجی کے اس عالم میں انہیں اندازہ تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو سلوک وہ آج تک دہرائی آئی تھی. لیکن وہ تو کسی کو بتانے سے بھی قاصر تھی. آخر کسی سے کچھ کہتی تو کیا کہتی؟ صرف شرمندگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اور پھر اس نے کر دکھایا. اپنی نیک نیتی سے وہ زرینہ بیگم کی خدمت میں جٹ گئی. اس نے سب کچھ فراموش کر دیا. صبح ان کا منہ ہاتھ دھلا کر انہیں ناشتہ کروا دینا، دوا دینا، ان کی ڈریسنگ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ہر لمحہ انہیں میسر رہنا، حتیٰ کہ انہیں نہلا کر ان کے کپڑے تبدیل کرنا، بال سلجھانا اور
2 ہی دنوں میں زرینہ بیگم تو یوں ساکت ہو گئیں جیسے ان سے قوت گویائی ہی چھین لی گئی ہو۔ اس وقت اپنے انداز پر غور کریں، جب حکمرانی آپ کے ہاتھ میں ہو، جب وقت آپ کی محتاجی میں چل رہا ہو، یہ نہ ہو کہ کل وقت آپ کی کایا پلٹ دے، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں، آپ کسی ایسے شخص کی محتاجی میں آ جائیں جس پر دور حکمرانی میں آپ نے بڑا ستم ڈھایا ہو، اور پھر اور پھر آپ اور پھر آپ کے پاس شرمندگی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ وہ بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی، جس پر اطمینان تھا۔ حالانکہ وہ بہت کم عمر تھی، لیکن پھر بھی خدا نے اسے اتنے بڑے دل سے نوازا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی خدمت کے دوران اس نے خود کو بھی فراموش کر دیا تھا، خود خود کرائے گاہ کر کے صرف ایک ماں کی طرح ان کا خیال رکھا، انہیں ہر وقت میسر رہی۔ فہاج بھی بے پناہ خوش تھا، وہ ہر رات اسے اپنی محبتوں سے نوازتا، ہر دن کا آغاز اس کی باہوں سے ہوتا اور وہ اسی پر شکر گزاری کرتی۔ خدا نے اسے جتنا نوازا تھا، کسی سے بدلہ لے کر یا کسی کے بارے میں غلط سوچ کر وہ اسے کھو نہیں سکتی تھی۔ اور اب زرینہ بیگم کی خاموشی اسے بتا رہی تھی کہ ان کے اندر کون سی ہلچل برپا ہے۔ انہیں اپنے سہارے سے وہ آہستہ آہستہ لان میں چہل قدمی کرواتی، ان کی ویل چیئر کو گھما کر انہیں ہر وہ چیز دکھاتی جو ان کے موڈ کو خوشگوار کرے، اور وہ بھی سراپا بدلنے لگی۔ ان کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنستی تھی، کبھی کبھی اس کا ہاتھ تھام کر بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی۔ شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی زبان سے اقرار کر لیتی۔ اگر برائی کا جواب نیک نیتی سے دیا جائے تو اچھائی اس قدر غالب آ جاتی کہ وہ سارے مسائل کو نکل جاتی۔ آپ کے پاس صرف اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، نعمت خداوندی ہوتی ہے۔ اس روز انہوں نے فہاج کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور کہا تھا وہ صرف اکیلا آئے گا۔ سلطان صاحب اور جہانگیر صاحب کو بھی بلا لیا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر خدشات پھیلنے لگے۔ جانے اب مانی جان کیا کہنے والی ہوں گی، ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ 100 باتیں تھیں جنہوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی زرینہ بیگم کی نظریں اپنے ہاتھوں پر مرکوز تھیں۔ چہرے پر عجیب سی ندامت تھی، آنکھوں میں پچھتاوا تھا اور لب خاموش تھے۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان صاحب اور جہانگیر صاحب خود نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ بہو اب کہہ بھی دو، آخر کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ جہانگیر صاحب کی تفتیش شفیق آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فہاج نے آگے بڑھ کر انہیں قدوں سے تھام لیا اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ان کے سر پر لب رکھے۔ ان سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنی محتاج ہو جانے پر افسردہ ہی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اب وہ خود چلنے لگی تھی، آہستہ آہستہ۔ اب تو حالات بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے تھے، تو پھر لیکن شاید وہ رات اقرار کی رات تھی، ندامتوں کے اظہار کی رات تھی۔ ابا جی میں کچھ ایسا بتانے والی ہوں جسے سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں مجھے اپنی زندگی سے اپنی نظروں سے گرا دیں۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا اور پھر پہلے روز سے لے کر آخری دن تک وہ سب کچھ بیان کر دیا جو انہوں نے کیا تھا۔ اس رات کا معاملہ، وہ آج سے بس حیرت سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ اس روز اس کی بھیگی بھیگی نظریں، اس کا رونا، اس کا منت سماجت کرنا، وہ سب کچھ کسی منظر کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ سلطان صاحب بھی حیران و پریشان بیٹھے تھے اور جہانگیر صاحب کے چہرے پر گہرا دکھ تھا۔ ان کی موجودگی میں ان کی نوازی کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ امی، آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے بیٹے کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ میں محبت کرتا ہوں ہادیہ سے، وہ میری بیوی ہے، میرا سکون اور میری عزت ہے۔ اگر ہادیہ مجھ سے چھین لی جائے تو شاید میں ساری زندگی کے لیے مایوس اور اکیلا پڑ جاتا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ ٹکا کر، زرینہ بیگم تمہیں معافی تو اس بچی سے طلب کرنی چاہیے جس کا جینا تم نے محال کر رکھا تھا۔ وہ بس خاموش آنسو بھری نظروں سے سلطان صاحب کو دیکھتی رہ گئی اور جہانگیر صاحب تو چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کا دل بے تحاشا اپنی بیٹی کو یاد کر رہا تھا۔ اپنی ماں کو ہر حال میں زندہ رہنا چاہیے۔ جب مائیں نہیں ہوتی تو ہر طرف مایوسی اور بدامنی پھیل جاتی ہے۔ ہر ایک شخص ہمارے لیے ہماری جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ شاید لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں جو ہر وقت ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے۔ وہ آنکھیں جو ہمیں دیکھ کر سکون پاتی تھی اب موند لی گئیں۔ وہ ہاتھ جو ہمیں ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر دعا کے لیے اٹھ جاتے، انہیں خالی لوٹا دیا گیا۔ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے فہاج اپنے کمرے میں آیا۔ وہ بےتابی سے ٹہل رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر پتھر ہوتی نظروں سے فہاج کو دیکھا۔ اسے کھو دینے کا اندیشہ آج بھی واضح تھا اور فہاج نے
آگے بڑھ کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو پلیز، آئی ایم سوری۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رو رہا تھا۔ یہی تو پچھتاوا ہوتا ہے جب یہ ارد گرد سے گرتا ہے، تب ندامت کے آنسو خود بخود آنکھوں کی دہلیز سے گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا ہے وحاج؟ کیا کوئی بات ہے؟ مجھے بتائیں پلیز۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ بےتابی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم وعدہ کرو گے کبھی کسی صورت بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگی؟ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ اور اس نے دونوں ہاتھوں کو وحاج کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اس نے باری باری اس کی ہتھیلیوں کو لبوں سے چھو لیا۔ میں بس یہی کہوں گا کہ امی نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا، اگر تم انہیں بخش دو تو یہ تمہارا بڑا پن ہوگا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا جہاں تمہیں کبھی کچھ برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ اور وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرا یہی ہمارا گھر ہے، ہمارے ماں باپ جہاں رہتے ہیں ہم وہیں رہیں گے۔ اور وحاج نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب سجا دیے۔ زرینہ بیگم کو اسے معاف کر دیا تھا، بلکہ اسی روز معاف کر دیا تھا جب انہوں نے ندامت بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یقین تھا ان کا دل بدل چکا ہے، اور پھر وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ایک بدلے ہوئے دل کو ایک بار پھر مایوسی اور ندامت میں دھکیل دے۔ اس شام وہ وحاج کے ساتھ گھومنے گئی۔ ایک حسین شام وحاج نے اپنے باتوں سے اس کی کلائیوں میں گجرے سجا دیے۔ تم جانتی ہو، تم میری زندگی میں شامل ہونے والا وہ سرمایہ ہو جس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ وہ اسے گھما کر اپنے بازو میں لپیٹ چکا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کی محبتوں پر ممنون رہوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، اور وحاج نے باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ گھر آنے میں دیر ہو گئی، حالانکہ اس نے بہت جلدی کی تھی۔ فوراً اپنے کمرے میں اپنا بیگ رکھتے ہوئے وہ دوپٹہ لے کر کچن کی جانب بھاگی۔ کچن کے قریب ہی خوشبوؤں کے جھماکے اس کے ارد گرد پھیل گئے۔ وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کچن کی دہلیز پر کھڑی ہوئی۔ مومانی جان آپ؟ اور زرینہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے اچھا لگتا اگر تم حیرت سے دیکھ کر کہتی امی جان آپ۔ وہ افسردہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر ان کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا۔ تھینک یو سو مچ امی جان۔ وہ نم آنکھوں سے نہال کھڑی تھی۔ ایک حسین شام کے بعد میرے بیٹے اور بیٹی کے لیے ان کا من پسند ڈنر تو بنتا ہے۔ تم دونوں کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے ڈنر تیار کیا ہے۔ کمرے میں جاؤ، میں ابھی کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ ممنون مسکراہٹ سے انہیں دیکھتی ہوئی وہ واپس پلٹ گئی۔ کبھی کبھی ہم جیت جاتے ہیں اس وقت جب آپ اپنی ہار تسلیم کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی خود کو ہارنے دیا کریں، اور رشتوں کے سامنے جن کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو، جو ساری زندگی جڑنے کے لیے بنے گئے، کیونکہ وہ رشتوں سے ہار جاتے ہیں، وہ زندگی میں جیت جایا کرتے ہیں۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک دیں، کیونکہ ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔